وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے چکو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا. اب پیچھے آیا نا کہ ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، تب اس کی وضاحت آ رہی ہے. تو پھر کیا کرو؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، مہر مقرر کر دیا تھا. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا. ابھی میں تینوں چاروں صورتوں کو الگ الگ بتاؤں گی، اس لیے ڈونٹ وری، ابھی لفظوں پر ہی غور کریں. الا یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. وہ کیا معاف کریں گی؟ ہم کچھ بھی نہیں لیتے. جب ہم آئے نہیں اس کے گھر میں اور کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچایا، تو پھر اس نے اگر مہر مقرر بھی کیا تھا تو جانے دو، نہیں لیتے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ نہیں. شوہر کہے کہ چونکہ وہ مجھ سے منسوب ہو گئی تھی، میں نے اس کے نام اتنی پراپرٹی یا اتنا مال رکھا تھا، اس کی نیت سے رکھا تھا، اب کیا آدھا کرنا، سارا ہی دے دو. یہ مراد ہے. یعنی عورت معاف کر دے، آدھا بھی نہ لے، اور مرد معاف کر دے، سارا ہی دے دے. وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ معاف کرو. دونوں کو کہا، دونوں دینے والے بنے. اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے. معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا ذہنیت پیدا کر رہا ہے لوگوں میں، کیا تربیت ہے. دینے والے، درگزر کرنے والے، حق چھوڑنے والے. اور ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، طلاق کا سبب بھی یہی بنتا ہے، دینے کی بجائے لینے پہ دھیان ہوتا ہے، اور بعد میں بھی چھیننے پہ اور جھوٹے الزام لگا کر بھی چھیننے جھپنے پر توجہ ہوتی ہے. یعنی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دین کی، لیکن چونکہ دین پتہ ہی نہیں، اس لیے عمل کہاں سے کریں گے. مزید تاکید، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے رہو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی سب معاملے اللہ کے سامنے ہیں، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. یعنی اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، تو پھر انسان دینے والا ہی بنے، معاف کرنے والا ہی بنے، کیونکہ اس کا بدلہ اور جزا وہ کہاں سے لے گا؟ اپنے رب سے لے گا. اب آپ دیکھیں 4 صورتیں ہیں مہر کی ادائیگی کی. نمبر 1، نکاح ہوا، نہ مہر مقرر نہ خلوت، تو اس صورت میں متع طلاق ہی کافی. نکاح ہوا، نہ مہر مقرر نہ خلوت ہوئی، تو متع طلاق ہوگا صرف. نمبر 2، نکاح ہوا، مہر مقرر ہے، خلوت نہیں ہوئی، تو آدھا مہر. نمبر 3، نکاح ہوا، مہر مقرر ہے، خلوت بھی ہوئی، تو پورا مہر. نمبر 4، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں، خلوت ہوئی، تو مہر مثل. ٹھیک ہے، دوبارہ بولوں. نمبر 1، نکاح ہوا، ذرا سوچے بھی نہ، صرف لکھنے پہ توجہ نہ کریں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا، خلوت نہیں ہوئی، کیا ہوگا؟ متع طلاق بس. ٹھیک ہے، نہیں، مہر مثل نہیں ہوگا. یہاں مہر مثل اس وقت ہوگا کہ جب خلوت ہو گئی تھی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 2، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی، کتنا مہر ہوگا؟ آدھا. نمبر 3، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، خلوت بھی ہوئی، تو کتنا مہر؟ پورا. نمبر 4، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت ہوئی، مہر مثل. ٹھیک. جو پچھلی آیت ہے نا، اس کی تفسیر دوبارہ ذرا سی دیکھ لیں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا.
او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی فریضہ مقرر نہیں کیا، یعنی مہر مقرر نہیں کیا. تو یہ کون سی صورت ہے جس میں نہ خلوت ہوئی اور نہ ان کے لیے مہر مقرر ہوا، بس صرف زبانی کلامی نکاح ہوا. تو اب کیا ہے؟ متعوہن، متع طلاق دو ان کو. یعنی یہاں مہر نہیں ہوگا بلکہ متع طلاق. متع طلاق کتنا دو؟ علی الموسع قدرہ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، کوئی احسان جتا کے اذیت دے کے نہیں، اچھے طریقے سے شرافت کے ساتھ. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. یعنی یہاں مہر تو نہیں دینا ان کو، لیکن متع طلاق دینا ہے. مہر کب دینا ہے اور مہر مثل کب دینا ہے؟ مہر مثل کب دینا ہے؟ جب خلوت ہوئی لیکن مہر نہیں مقرر ہوا تھا اور طلاق دینے لگے. اب کیا دیں؟ تو دیکھا جائے گا کہ اس کی بہنوں کو یا اس کی پھپھی یا خالہ کو کیا ملا، تو اس کے مطابق کچھ مقرر کر لیا جائے گا. چلیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. باتیں ہو رہی تھی کافی دیر سے نکاح طلاق کی اور تقوی کی اور احسان کی اور فضل کی، تو یکا یک رخ نماز کی طرف پھیر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو دل میں، اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، تو انسان بندوں کے حقوق صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا. لہذا تقوی اسی وقت آئے گا جب تمہارے اندر خدا کا خوف ہوگا، اور جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ سب سے بڑھ کر نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. تو حفاظت نماز میں سب سے پہلے اوقات کی حفاظت آتی ہے. وقت داخل ہوا، آپ نماز کے لیے تیار ہوں، اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد طہارت کو دیکھا جائے گا. نماز کی حفاظت میں بھی آئے گا کہ آپ کا وضو ہے یا آپ پاک ہیں یا نہیں. پھر اس چیز کا بھی دھیان کریں گے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کے اندر جو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، ان سب چیزوں کی بھی پابندی. تو جو بھی کمپوننٹس ہیں نماز کے، ان سب چیزوں کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے. تو نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کی باقاعدہ ادائیگی کا اہتمام کرو. والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر صلاۃ الوسطی کی. صلاۃ وسطی کیا ہے؟ عصر کی نماز. حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے. جب جنگ خندق کے موقع پر بہت شدید محاصرہ تھا اور مشکل تھی، اور دشمن کا ڈر اور خوف تھا اور ان کے یعنی ایک طرح سے مقابلہ تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے صلاۃ وسطی نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو یہ آپ نے صلاۃ وسطی خود عصر کی نماز کو بتایا، اس لیے کچھ اور اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطی نماز عصر ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. صلاۃ وسطی نماز عصر ہے. تو نماز عصر کی پابندی ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اہم نہیں ہے، لیکن خاص طور پر عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، وہ بڑی سخت حدیث ہے. جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا. متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. کیا؟ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، رہ جائے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے گویا اس کا گھر بار اور مال ہلاک ہوا. بخاری کی حدیث میں من صلی البردین دخل الجنہ.
جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا، اشارہ ہے الظہر اور عصر کی طرف۔ بخاری کی روایت میں ہے انکم سترون ربکم، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں اس کو دیکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، تمہاری نگاہیں نہیں چندھیاتی، نہیں، بالکل کلیئر سامنے دیکھتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ، پھر اگر تم میں استطاعت ہو کہ نماز کے معاملے میں مغلوب نہ ہو، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے یعنی عصر کا، فَافْعَلُوا، تو ایسا کرو۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ رب کا دیدار کرو تو اس کے لیے تیاری میں 2 نمازوں سے خاص طور پہ غافل نہ ہونا۔ کیوں غافل نہ ہونا؟ کیا غفلت ہوتی ہے فجر میں؟ اچھا الارم بجا، اچھا اٹھتے ہیں، ذرا سائڈ بدل لیں، دوسری طرف سائڈ بدلی اور گئے گہری نیند میں، پھر نماز گئی۔ تو جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے پھر وہ اس وقت سستی نہ کرے۔ اسی طرح عصر کی نماز، عصر چونکہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے نا، عصر کے بعد تو انسان کوئی کام کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی جاب سے لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اچھا گھر جلدی پہنچ جائیں، بھی پہنچ ہی جائیں گے نا، نماز پڑھ کے چلو۔ یا پھر جن علاقوں میں خاص طور پہ بجلی نہیں تو وہاں لوگوں کا کیا رجحان ہوتا ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے سارے کام ختم کر لیں، وہ سارے کام ختم کرتے کرتے نماز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر عصر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عصر میں غفلت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ساری نمازیں اہم ہیں، پھر صلاۃ الوسطیٰ کی بات یا نماز عصر کی بات کیوں؟ 4 حدیثیں اس پر، ان نماز عصر کے بارے میں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من حافظ علیہا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہانا و نجات، وکان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا، حافظ علیہا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل یعنی برہان ہوگی، اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ ایمان کی کوئی دلیل کہ کوئی حجت کے واقعی میں مومن ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں تو کوئی آپ کو کہتا ہے پروف لاؤ، تو قیامت کے دن بھی پروف مانگا جائے گا نا، تو اس نے نماز کی حفاظت ہی نہیں کی، اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے، اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ۔ اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی دین کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اتنی شدید تاکید ہے نمازوں کی حفاظت کی، یعنی محض پڑھنا ہی نہیں، وقت کے اندر پڑھنا اور پوری اس کے جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور یہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ، قومو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قیام اہم ترین حصہ ہے، نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے، لکھ لیجیے اس جملے، نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے، اور خصوصاً فرض نماز ادا ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کھڑے نہ ہو، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوتی فرض اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمزوری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر اور بات ہے، ورنہ چھوٹے موٹے عذر بہانے سے کہ آج دل نہیں چاہ رہا کھڑے ہونے کو تو بیٹھ کے ہی پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح، نہیں یہ کافی نہیں۔ اور پھر صرف کھڑے ہونا نہیں، قوموا للہ قانتین کی شرط ہے۔ یہ کتاب ہے نماز نبوی، اس میں آپ دیکھیے
یہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 142 نکالیے. ابھی یہاں تو آپ نہیں نکال سکیں گے, گھر جا کے نکالیں نماز نبی کا جو آپ کو کتاب دی گئی, اور اس میں قیام کا چیپٹر پڑھیں کہ نماز میں قیام کی کیا حیثیت ہے. حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر. تو اصل کیا ہے؟ کھڑے ہونا. اگر بیماری ہے ایسی کہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تو پھر بیٹھ کے, اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ جاؤ, لیکن وہ بیماری اور عذر کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت آدھا ثواب ملے گا, جیسے نوافل وغیرہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کروایا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے, لیکن کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ قیام اللیل طویل ہوتا تھا نا, لیکن کھڑے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر. جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو اسی حالت سے رکوع کی طرف منتقل ہوتے, اگر بیٹھ کر قرات فرماتے تو پھر اسی حالت میں رکوع کرتے, اور سواری پر جب نفل پڑھتے تو بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے. آپ کبھی بیٹھ کر قرات فرماتے, جب 30-40 آیات باقی ہوتی تو کھڑے بھی ہو جاتے. یعنی ایک ہی رکعت میں نوافل میں جیسے کہ تراویح وغیرہ ہے تو آدھی قرات کھڑے ہو کر اور آدھی بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے, اور پھر رکوع میں چلے جاتے. دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ ویسے کھڑے ہونا لازم ہے. اگر آپ خود نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹیک لگا کے کسی چیز کے سہارے سے کھڑے ہو, اور اگر گرنے کا ڈر ہو یا گھٹنوں کی تکلیف ہے, اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے, پھر بیٹھ کر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. بیٹھ کے جب آپ ادا کریں گے تو رکوع بھی بیٹھ کے ہی کریں گے اور سجدہ بھی بیٹھ کے کریں گے, اور اگر اتنی ہمت بھی نہیں کہ آپ رکوع سجدہ کریں تو پھر وہ اشاروں سے ہوگے. اور اگر کرسی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میز پہ سجدے کی ضرورت نہیں, پھر اشارہ ہی کافی ہے. اور یہاں پر صرف کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے, قوموا للہ قانتین, قانتین بن کے کھڑے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کے ساتھ, کیونکہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ عاجزی, خشوع. نماز کیا پیدا کرتی انسان کے اندر؟ عاجزی پیدا کرتی. اب آپ دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے سب سے بڑے کے سامنے, سب سے بڑے کے سامنے. کون ہے سب سے بڑا؟ کیسے کھڑا ہوگا؟ اگر آپ اپنے سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں, ویسے تو اب یہ تمیز نہیں رہی, نہ ہی کوئی ادب وغیرہ رہا ہے, تو اس لیے میں پتہ ہی نہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ تو ختم ہو گیا نا, ضرورت ہی نہیں ہے, سب برابر ہیں, مساوات ہے اسلام میں. ایسا ہی ہے نا. ان ادب اور اخلاق کی باتوں کو پاکستانی کلچر اور دقیانوسی باتیں سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ اسلامی طریقہ ہے کہ آپ بڑے سے بات کریں. کیا کہا گیا؟ والدین سے کیسا سلوک کرو؟ کندھے جھکا کے وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. یہ قرآن کا حکم ہے یا دقیانوسی یا پاکستانی کلچر ہے؟ ہاں, یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے معاملہ کرو؟ جھک کے معاملہ کرو, ادب سے بیٹھو ان کے سامنے, ادب سے معاملہ کرو, ادب سے کھڑے ہو. یہ نہیں کہ ماں باپ نیچے بیٹھو اور تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, کوئی بیماری ہو. تو یہ ادب مفقود ہو گیا ہے, اسی لیے بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں. یہ مرتبے اور رتبے جو ہے نا, یہ اللہ نے بنائے ہیں. تو ماں باپ کا رتبہ سب سے بڑا احسان جو ہے نا والدین کے ساتھ ہونا چاہیے. جو ماں باپ کا ادب نہیں کر سکتا نا, وہاں حد توڑ دیتا ہے, پھر وہ زندگی میں کسی کا بھی نہیں کر سکتا. تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کندھے جھکا کے رکھو. ادب. کندھے جھکانے کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ رکوع میں جاؤ, کیا مطلب ہے؟ یعنی ادب سے, احترام سے.
اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ماں باپ ہی کا ذکر ہے جس میں زیادہ ادب اور احترام کی، اور پھر حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے رحم کے ساتھ معاملہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو وہ پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر یہ فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور بھی احادیث ہیں جس میں بڑوں کے ادب احترام کی باتیں آتی ہیں. خیر وہ تو ایک الگ بات. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ماں باپ یا بزرگوں یا بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، ادب کا معاملہ کرتے ہیں، تو جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے. قوموا للہ قانتین کوئی ایسی نہیں آیت، اتنا گہرا تعلق ہے ان تین لفظوں کا پوری ساری گفتگو سے جو آگے پیچھے ہوئی. نماز آپ کو کیا سکھا رہی؟ آپ سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ جھک رہے ہیں نا. قانتین میں کیا آتا ہے؟ جھکنا بھی آتا ہے، خاموشی بھی آتی ہے، اطاعت بھی آتی ہے، فرما برداری بھی آتی ہے، عجز و عاجزی بھی آتی ہے، ادب آتا ہے. اب وہ آپ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے، سلام پھیرا، آپ باہر نکلے، ماں باپ سے معاملہ پیش آئے، کیا حکم ہے؟ ادب کے ساتھ معاملہ، عاجزی کے ساتھ معاملہ کرو. ایسا شخص جو دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے، ادب سے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جھکتا ہے، پھر سجدے میں ناک زمین پہ رکھتا ہے، اس میں تکبر کہاں سے رہے گا اگر وہ شعوری نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بچپن سے اس کی تربیت یہی ہے کہ بڑوں سے ادب کے ساتھ معاملہ کرو. ادب ادب. تو ایسا شخص پھر کسی اجنبی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا تو کیسا کرے گا؟ ادب. بیوی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا تو کیسا کرے گا؟ یعنی شوہر بیوی کے درمیان بھی ایک احترام کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں نا، بچوں کو کیا حکم ہے وہ ماں کے ساتھ کیا کریں؟ بچوں کو کیا حکم ہے ماں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ ادب کا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کر رہے تھے. اتنے میں آپ کی رضائی ماں آئی جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا، جنم نہیں دیا تھا. آپ نے گوشت تقسیم کرنا چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری، یعنی اپنے سر کی یا جو اتاری اور بچھا دی زمین پر. پیغمبر ہیں، ایک عورت کے لیے چادر بچھا رہے ہیں، اور وہ بھی صرف رضائی ماں ہے. لوگوں نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ ایک عورت کی اتنی تعظیم. اب بوڑھی عورت تھی، معمولی سی، پیغمبر اپنا کام چھوڑ کر چادر بچھا رہے ہیں اس کے لیے خود، کہ یہ بوڑھی عورت ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا ادب کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رضائی ماں ہے. تو ماں کا بھی ادب ہے، یعنی باپ کا بھی احترام ہے، ماں کا بھی. یعنی جب یہ کہا کہ نا ماں باپ کے آگے کندھے جھکاؤ تو اس کا مطلب دونوں ہے. لہما ہے، وخفض لہما. اب آپ دیکھیے کہ بچوں کو ادب کون سکھائے گا؟ باپ سکھائے گا نا. اگر باپ ماں کو گالیاں دے رہا ہے، باپ ماں کی پٹائی بچوں کے سامنے کر رہا ہے، باپ ماں پہ چیخ رہا ہے، زور زور سے بول رہا ہے، بچے کیا ادب سیکھیں گے ادب؟ کوئی ادب نہیں سیکھیں گے. جو شوہر بیوی آپس میں احترام نہیں کرتے نا ایک دوسرے، ان کے بچوں کو کوئی دنیا کی طاقت ادب نہیں سکھا سکتی. تو وہ پورا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے ہاتھوں کے بوئے ہوئے کانٹے ہیں. ہم خود بدتمیزی سکھاتے ہیں بچوں کو، اور پھر وہ ادب اور احترام کا جو ڈور ٹوٹتی ہے نا، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک بریک آتی ہے تو ہر چیز گر جاتی. پھر کبھی تسبیح کی ڈوری ٹوٹی ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دانہ نہیں گرتا، وہ لڑی گر جاتی. جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے نہیں نہ کھڑا ہوتا، وہ سجدہ نہیں کرتا، نہ نماز نہیں پڑھتا، وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوی کا بھی نہیں کرتا، بچے پھر آگے اس کا نہیں کرتے. پھر وہ ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے کہ جس میں کوئی ادب تمیز اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا، اس میں نماز میں تو سجدہ بھی ہے، نماز میں تو اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن کہا قوموا للہ قانتین، کہ کھڑے بھی ہو. اسی لیے نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، یعنی کہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ادھر منع کیا گیا.
یہ بھی قانتین کے خلاف ہے، یعنی عاجزی کا. اسی طرح بیٹھ کے جب اتحیات پڑھتے تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی. یعنی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو شہادت کی انگلی پر نظر رہتی. اب آپ دیکھیں نماز میں بیٹھنے کی پوزیشن پھر کیا ہوگی. اتحیات میں بیٹھے تو بھی ایسے بیٹھے ہیں، سر جھکا ہوا، کھڑے ہیں تو بھی سر جھکا ہوا. تو یہ سر کا جھکنا کیا ہے؟ سر تسلیم خم، اللہ میں تیرے سارے حکم مانوں گا. قوموا للہ قانتین. دو باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، نماز قابل اہتمام چیز ہے جس کی حفاظت لازم ہے، جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اپنی کسی بھی پیاری چیز کی حفاظت کرتے ہو. نمبر 2، نماز میں اصل چیز قنوت ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، سکوت ہے. اور جہاں تک سکوت کا تعلق ہے، یعنی قانتین کا ایک معنی سکوت بھی لیا گیا ہے. سکوت سے کیا مراد ہے؟ بولنا بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، اور کیا نہیں کرنا؟ ادھر ادھر کوئی اور کام نہیں کرنا. یہ نماز پڑھ رہے ہو یا اور دنیا کے کام کر رہے؟ کئی لوگ نماز میں بھی دوپٹہ ٹھیک کرنے چلے جاتے ہیں، جائے نماز ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں گے، کبھی بال سنوارنے بیٹھ جائیں گے. ان سب کچھ نماز میں بھی ہلچل ہوتی رہتی ہے. یہ بھی منع ہے. قوموا للہ قانتین کے خلاف ہے. یہ ایسے کپڑے پہن کے مت نماز پڑھو جن کو سنوارے ہی چلے جاؤ نماز میں. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں. تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو. پھر آپ نے ایک دفعہ ہلکا باندھے دیکھ کر فرمایا، تم لوگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، صفیں اس طرح باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں. سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. یعنی نماز کا پھر طریقہ سکھایا. یہ لوگ الگ الگ کھڑے ہو جاتے تھے، صفیں ٹیڑھی ہوتی تھی، یا پھر نماز میں سلام دعا ہو رہا ہوتا تھا. گھوڑا اس طرح دو ملاتا ہے نا، دائیں بائیں. کبھی گھوڑے کو دو ملاتے دیکھا؟ تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، نماز میں سلام دعا شروع ہو جاتی تھی، ادھر سے ہاتھ ملا لیا، ادھر ملا لیا. کئی لوگ جیسے کلاس میں بھی لیکچر ہو رہا ہے، تلاوت لگی ہوئے گلے مل رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا اہم ہے اس وقت. تو ہر موقع کا ایک کام ہوتا ہے. یعنی جب قرآن کی بات ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ سب چھوڑ کے فسعوا الی ذکر اللہ. اس وقت میل ملاقات کا وقت نہیں، وہ بعد میں بھی ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے ہم اسی کی طرف لپکتے ہیں نا. پھر اسی طرح یعنی قانتین میں پھر کیا آتا ہے؟ زبان کی خاموشی بھی اور جسم کی حرکت کی بھی خاموشی. یہ نہیں کہ کبھی ایک ٹانگ پہ گر گئے، کبھی دوسرے پہ، کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی خارش شروع ہو گئی، کبھی کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں. یہ کیا نماز ہے؟ کبھی آپ اپنی نماز کی ویڈیو بنوا کے دیکھیں نا بعد میں خود. اس ویکینڈ پہ میں پاکستان میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ویب کیم پہ کچھ دکھاتے ہیں آپ. ویب کیم لگایا تو وہ جس جگہ بیٹھی ہوئی تو انہوں نے گھمایا ذرا تو ایک بچی نماز پڑھ رہی تھی وہاں. اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز میں اس کو فوکس کیا کسی نے، لیکن اسے دیکھ کے میرے دل پہ اتنی تکلیف گزری. مجھے اپنا اب یاد ہے، میں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی ہوں نا، اور اس وقت اگر میں بار بار دوپٹہ ہی ٹھیک کر رہی ہوں یا کھڑی ہوں یا رکوع کر رہی ہوں اور دھیان ادھر ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ کو یعنی کیا لگتا ہوگا نا اس وقت کہ یہ کس طرح کھڑا ہے. لیکن ہم اکثر اپنی نماز پر خود توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم کیسے کھڑے ہیں. بس کھڑے ہو گئے، ادھر لڑک گئے، کبھی ادھر ہو گئے، کبھی آگے ہو گئے، کبھی پیچھے ہو گئے، کبھی کندھے اچکا لیے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی توجہ نہیں پوری ہوتی. تو قوموا للہ قانتین میں جھکاؤ، یکسوئی، توجہ، خشوع، یہ سب چیزیں آتی. اور جب تک ایسی نماز نہیں ہوتی نا تو اس نماز کا اثر عام زندگی پر بھی نہیں پڑتا. پھر کیوں آخر نمازیں زندگی پہ اثر نہیں ڈال رہی؟ کیونکہ نمازیں ٹھیک نہیں. تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں نا باقی زندگی ٹھیک ہو تو آغاز نماز سے کرنا پڑے گا، اس کو ٹھیک کرنا ضروری.
فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، کس کا؟ دشمن کا. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر کیا کرو گے؟ پیدل یا سواری پہ، جہاں بھی ہو نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اچھی طرح اللہ کو یاد کرو، یعنی اقیموا الصلاۃ، کیونکہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ یہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں، کیونکہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر آتا ہے نا نماز کے بارے میں، اتلو ما اوحی کے آخر میں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ویسی نماز پڑھو. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی صحیح طریقے کو فالو کر کے. تو فاذکروا اللہ کما علمکم، ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اگر زیادہ خوف ہو اور رکنے کا موقع نہ ہو تو پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے. ویسے تو اصلی حکم کیا ہے؟ قوموا للہ قانتین، ساکت جامد. لیکن اگر خوف ہے، ڈر ہے، پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، تو پھر کھڑے نہیں رہو گے. یہ میدان جنگ میں ہو تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے. حالت خوف میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے جاؤ گے، یا سواری پر ہو تو بھی پڑھو گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں. امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، یعنی قصر بھی ہوگی. اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو کر پیدل یا سواری پہ رہ کے نماز ادا کر لو، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف نماز پڑھ لو. امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. عموماً یہ ہوتا ہے گھروں میں جب جھگڑے فساد ہوتے ہیں، لڑائی تو میں ہوتی ہے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں، نماز اتنی زبردست چیز ہے نا کہ کتنا بیلنس کرتی زندگی. ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر ہو جاتی ہے. اب کیا ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، لڑائی چھوڑنی پڑے گی نا. لڑائی جھگڑا چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو ایک دوسرے پہ، فساد چھوڑو، جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو. مرد مسجد میں چلے جائیں، عورتیں گھر پہ نماز پڑھیں. اب واپس آئے، اب لڑیں. پھر لڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، اتنے میں بات ہی بھول جائے گی. اب دیکھیں نا، شوہر بیوی میں کوئی یعنی کہ آپس میں کوئی کلیش ہو گیا، ابھی سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اذان ہو گئی، اب بریک آنی ہی پڑے گی نا. وضو سے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء یعنی گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتوں سے، اور منکر سے بھی روکتی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ کو رکاوٹ ڈال دیتی ہے. بہت کم ہو جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چانسز ضرور کم ہوتے ہیں. انسان دیکھے کہ اپنے پوزیشن بدل لیتا ہے تو اس کی حالت بدلنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے، غصے میں کمی آ جاتی. غصے کا علاج بھی تو یہ بتایا گیا نا. اور اب دیکھیے کہ نماز اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، نہ اپنی مرضی کے طریقوں پر، بلکہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اگر ابھی بھی مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ علم حاصل کرو. اس کتاب کو ہر روز ایک ٹاپک، صرف ایک ٹاپک، جیسے آج قیام کا میں نے بتایا نا، 3-4 حدیثیں، روز ایک تھوڑا تھوڑا بھی اگر مقرر کر لیں. فجر کی نماز کے بعد پہلے اس میں سے ایک ٹاپک پڑھیں،
اور پھر اٹھ کے ناشتہ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. اگر آج کے لیے ہم اپنا یہی ہوم ورک رکھیں کہ جب نماز جا کے پڑھیں تو اپنے کھڑے ہونے کی پوزیشن پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہیں سے نماز کے اندر خشوع آنے لگتا ہے. پھر پہلا سٹیپ. اسی لیے علم کو آگے پاس آن کرنا، تعلیم اور تربیت کے حلقے اور یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض میں سے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک عقل مند، باشعور، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے. اقرا پہلا کام ہے جو کرنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کی بھی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ بھی بس خود سر جیسے پلتے ہیں پلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مجموعی طور پر غفلت کا شکار ہے امت، اسی لیے تو زوال ہے. آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہی ہے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے لگ گئے. عنقریب وہ اس گہری کھائی میں جائیں گے، جہنم میں. جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں جھونکا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہ بنیادی فریضہ ہے جو تمام حالات کی اصلاح کر سکتا ہے. اور پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کما علمکم، جیسے سکھائی گئی ویسے پڑھنا ضروری ہے. اب مردوں کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے. وہ کتنا فائدہ ہے نا اس میں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کوئی بیچ میں بچاؤ کرنے والا نہیں، تو نماز کیا ہے؟ بیچ میں آگے بچاؤ کرنے والی. اب اس کو لازم ہے جاؤ مسجد، وہ جائے گا مسجد، دو چار اور کسی سے باتیں کرے گا ادھر ادھر، بیوی بھی پیچھے سے اپنی نماز پڑھے کوئی اور کرے گی تو وہ کشمکش جاری نہیں رہ سکتی، بریک آئے گی. کل پرسوں کسی نے فون کیا کلاس میں سے کہ بیٹی کا 2 رشتے ہیں تو کس کے ساتھ کرے؟ میں نے کہا جو نماز کا پابند ہو. تو کہنے لگے کہ ایک تو بالکل نہیں پڑھتا اور ایک آدھی آدھی پڑھتا ہے. تو میں نے کہا ان سے آپ شرط رکھ لیں پہلے نماز پوری کر لے پھر رشتہ کر دیں. تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم بھی کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا دیکھتے، دین نہیں دیکھتے. تو جب ہم نے دے ہی ایسے شخص کو دیا جو خدا سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ آگے حقوق ادا کرنے میں اور نبھانے میں پھر خدا کا خوف کہاں سے آئے گا؟ وہ روک کون لگائے گا؟ وہ حد کہاں سے آئے گی؟ کون سمجھائے گا؟ انسانوں کے بس میں نہیں ہے انسانوں کو کنٹرول کرنا. یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو حد پہ رکھتا ہے کہ اب اس حد سے آگے تم نہیں جا سکتے. اسی لیے میں یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ یہ لازماً ایک ایک سٹیپ اس کا آپ لوگ سب اردو پڑھے ہوئے ہیں، پڑھتے چلے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر بعد میں وقت ملا تو مزید بھی تفصیل سے کریں گے. لیکن نماز پہلی چیز ہے جس کا درست ہونا ضروری ہے، اس لیے اس میں تاخیر نہ کریں، ابھی سے ہی ساتھ ساتھ ریڈنگ شروع کر لیں اپنی.